دیکھو ہم آرٹیکل 17 پہ ہم ہی ریلائی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کے پاس سمبل ہو، اور پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس ڈیزولوشن سمجھا جائے گا اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی۔ سپریم کورٹ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ، چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے، چاہے نیشنل الیکشن تھے، چاہے وہ پروونشل الیکشن تھے، جب بھی جب ان کو غیر سیاسی بنیادوں پہ کرایا گیا، ایون لا کو ڈکلیئر کرایا سپریم کورٹ نے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان نہیں ہوگا اور پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ پولیٹیکل پروسیس لازم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ انشور کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھائی یار پریس کانفرنس اچھا ابھی آپ نے کہا کہ 835 کینڈیڈیٹس کو آپ نے ٹکٹ جاری کر دی ہے، اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رہنما انڈر گراؤنڈ ہے یا پھر جیلوں میں ہے، تو ٹکٹ کس کو جاری کیا آپ نے؟ دیکھیں ہم نے ورکر اور سپورٹروں کو کیا اور اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی انڈر گراؤنڈ وہ سارے ایشو کر لیے اور انشاءاللہ فل پارٹیسپیٹ کرے گی۔ اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر آؤٹ آف گریز بھی جا رہے ہیں، یہ امپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں، لیکن 8 فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں ٹکٹوں پہ ابھی سے اعتراض شروع ہو گئے کہ وہ علی امین کا ڈپور نہیں دیے، بحث و پت دیے، اور سارے ٹکٹ ابھی تک کیوں نہیں ایشو کیے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا، کسی پارٹی نے نہیں اڈاپٹ کیا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے ٹف سچویشن میں گزر رہے ہیں، ہم نے بہترین فیصلے کیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ایکوموڈیٹ کیا ہے۔ سر دیکھو اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لو گے تو اس قسم کے سینیٹر آپ خواہ لے کے آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤ اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں۔ یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان سے دلوایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسرا آج شفقت محمود نے ٹویٹ کیا اور دستبردار ہو گئے الیکشن سے، اور فردوس نقوی کو بھی ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے، کس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہے کس کو نہیں ایشو کرنا ہے، سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استحقاق ہے، اور پولیٹیکل جتنے بھی ہمارے وہ ہے ورکر ہے یا جتنے کینڈیڈیٹس ہیں اسپائرنٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں ان کینڈیڈیٹ کو آپ سپورٹ کریں، اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو وڈرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسٹپون کر کے ہمارے کینڈیڈیٹوں کا انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ سر آپ نے ابھی بڑا کیس سارا بتایا ہے اپنا، 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور خاص طور پہ جسٹس اعجاز الحسن کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ ریلیف دیتے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، کیا ان کے استعفیٰ کے بعد پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی طرف کس نظر سے دیکھے؟ میں سمجھتا ہوں مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج صاحبان کے استعفیٰ پہ افسوس ہوا ہے، اور اعجاز الحسن صاحب بڑے قابل اور کانسٹیٹیوشنل جج تھے، اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے، لیکن قانون ول ٹیک اٹس اون کورس۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بینچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے۔ ابھی آپ نے بلے کے نشان کا کیس کا بریف کیا ہے، لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کہتی ہے تیاری نہیں ہے، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کیس کو پہلے لڑتے رہے ہیں، آج حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو، کیا کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو پائی تھی؟ عدالت آن اینڈ آپ کوشچن کرتی ہے، ہمارا ٹرن کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اپنے آرگومنٹس کل کریں گے۔ آپ ابھی 1 دن رہ گیا ہے اور کل اگر فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ بھی نہ ہو، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں اتنی لیٹ ہونے کی وجہ ٹیم کی نااہلی ہے یا کوئی سسٹم میں ایسا ہے؟ دیکھو ہم نے جو پٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو 1 ہفتے کے بعد سنی گئی تھی، یعنی وہ سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ اس کیس کو کیسے سنا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لیں تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو ہے نا کہ بر وقت ملے، لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نقطے ہیں آئینی اور قانونی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے، تو سپریم کورٹ ہمیشہ
हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेटिसाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीज़न है वो अभी आने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाअल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी। अच्छा कौन कहता है नेक्स्ट बाबर साहब शुक्रिया सबर जदू एक ने हाथ ही चा गया फिर दो हाथ मार सो तो दो टेसन